وہ لوگ جمعرات کے دن جمعہ کے دن فاتحہ دلاتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں، عودان، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ چلے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اس بزرگ نے قیام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور ذکر و اذکار کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ حصہ متبرک ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت رضوان جس جگہ ہوئی تھی وہاں درخت کا لوگ احترام کرنے لگے تھے، تو آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ کیوں؟ کہیں آگے چل کر لوگوں کے اندر شرک اور ایسی چیزیں داخل نہ ہو جائیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بزرگان دین تھے، ان کے انتقال کے بعد لوگ بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ ان سے بے انتہا محبت تھی، اب ان کی نظروں کے سامنے نہیں رہے، تو شیطان کیا آہستہ سے بت پرستی کا آغاز کیا، ان بزرگان دین کے مجسمے بنا کر پیش کیا کہ بھئی آپ کا غم ہلکا ہوتا، اس کو دیکھیے، ان کی یاد تازہ ہوتی اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، بڑے لوگ تو خالی بس احتراماً رکھے تھے اس کو، لیکن ان کے بعد جو نسل آئی وہ عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ شیطان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے، کفر تک پہنچانے کے، کیونکہ وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے، کوئی تدبیر وہ جانے نہیں دیتا ہاتھ سے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی بہت سارے مسلمانوں کو اس شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو اب یہ جو جہلا ہیں عوام، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور براہ راست ہم کسی چیز سے ان کو اگر روکیں گے فوراً تو وہ لوگ برہم ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو ارشادات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی تعلیمات میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، شرعی احکام پر سختی کے ساتھ عمل کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آپ کی کرامتوں کی شہرت سن کر حاضر ہوا تاکہ اپنی آنکھوں سے آپ کی کرامتوں کا مشاہدہ کر سکے۔ 40 دن تک آپ کی خدمت میں رہا، لیکن اتفاق سے اس دوران کبھی کوئی کرامت آپ سے صادر نہیں ہوئی، کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی گئی۔ 40 دن کے بعد جب وہ واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا اور کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کی شہرت سنی تھی، تو اسی کے لیے میں ان کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ فرمائیں کہ 40 دن کے دوران کبھی تم نے مجھے فرض ترک کرتے ہوئے دیکھا، چھوڑتے ہوئے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ 40 دن کے دوران آپ سے کبھی میں کوئی فرض چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا کبھی کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھی ہے تم نے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، حتیٰ کہ فرض تو فرض ہے، نہ سنت آپ سے چھوٹی اس دوران، نہ کوئی نفل، نہ کوئی مستحب۔ شریعت میں جو آداب بتائے گئے ہیں، طور طریقے، جو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور مستحبات بھی ہیں، آداب بھی ہیں۔ تو چھوٹی اور معمولی چیزوں میں بھی کوئی ادب بھی آپ سے نہیں چھوٹتا تھا۔ تو آپ فرمائے اس شخص سے کہ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا چاہیے؟ یعنی الاستقامت فوق الکرامہ جو کہا جاتا ہے کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ہوا میں چلنا، پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، یہ کرتب وغیرہ دکھانا، حیرت انگیز کارنامے کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام پر ثابت قدم رہنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، بلکہ یہ اس کا نام استقامت ہے، اور استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے ایک صحابی جب حضور سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے، اس پر عمل کرنے کے بعد میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان سے صرف اتنا فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ، تم ثابت قدم رہو اس پر، سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب استقامت میں سب چیزیں آ گئی، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مصیبتیں آ رہی ہیں، مشقتوں کا سامنا ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری رکاوٹیں ہیں، سب سے مقابلہ کر کے، صبر کر کے، نفس سے جہاد کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ تو استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں،
اور شریعت کے احکام کی مکمل پیروی کریں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے جب کہا گیا کہ فلاں شخص گوشہ نشین ہو گیا ہے اور اس کی شہرت ہو گئی ہے، دور دراز سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، تو حضرت فرمایا کہ اپنے مریدین سے فرمائیں کہ چلیے ہم بھی چل کر ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے برکتوں سے ہم بھی مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر جب آپ سفر کی تیاری کی اور وہاں قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک رہا ہے، تو آپ ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئے، فوراً اسی وقت پلٹ گئے وہاں سے۔ مرید نے عرض کیا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں اور ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے جا رہے ہیں، تو حضرت فرمائے کہ جو ایک ادب کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، قبلے کی طرف تھوکنا یہ بے ادبی ہے، جو ایک ادب کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا، وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے ایسا قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا، لیکن آداب کے خلاف ہے۔ تو بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی ادب بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر چیز میں سنت کی پیروی ان کا مقصد تھا، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک ایک سنت پر عمل کریں اور کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ان تعلیمات میں ڈھال دینا، اس کا نام حیات ہے، سمجھے، زندگی ہے۔ بزرگان دین نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ جاؤ چلا بیٹھو، ایسے کام کرنے کا انہوں نے کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ ان کا مقصد تو بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1569 حدثنا ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف الترمذی حدثنا ایوب بن سلیمان بن بلال حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن موسى بن عقبہ وعبد الله بن ابی عتیق عن الزہری عن سلیمان بن ارقم عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ نافرمانی کی کوئی نظر مانی گئی ہے تو اس کو پوری نہیں کرنا ہے، توڑ دینا ہے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا میڈیم، ایک دم معمولی بھی نہیں، ایک دم ہائی فائی بھی نہیں، میڈیم متوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کا کپڑے پہنانا، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے کا تو مشکل ہے کیونکہ اس دور یہ دور غلامی کا نہیں ہے۔ یہ 3 دن کے روزے رکھنا کنٹینیو مسلسل، اور پھر وہ مسکینوں کو کھانا 2 ٹائم کا کھلانا ہے یا 1 ٹائم کا کھلانا ہے؟ 10 مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا 2 ٹائم کا، بلکہ ایسا 2 ٹائم کا کھلانا ہے، 2 ٹائم کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، درجہ بندی۔ پہلے کھانا کھلانا ہے، اس میں اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کپڑوں کا مرحلہ ہے، دونوں کی بھی استطاعت نہیں ہے، غریب ہے آدمی تو 3 روزے رکھنا ہے اس کے لیے پیدر پہ۔ یہ حدیث غریب ہے اور ابو صفوان بواسطہ یونس کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو صفوان مکی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن سعید ہے۔ حمیدی اور کئی دوسرے اکابر محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ صحابہ اکرام اور دیگر اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ گناہ سے متعلق نظر پوری نہیں کی جائے گی اور اس کا کچھ کفارہ نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ معصیت کی اگر کوئی نظر مانا ہے تو پوری نہیں کرنا ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ گار ہوں گا توبہ کر لینا چاہیے اس کو، لیکن امام اعظم کے نزدیک کفارہ ہے ان کے پاس بھی۔ حدیث نمبر 1570 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اطاعت کی نظر ہے پوری کرنا چاہیے، نافرمانی کی ہے تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں۔
جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی بات ماننے سے، تو وہاں پر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے مشکات شریف کی حدیث بھی ہے غالباً جی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ جی لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں۔ حاکم وقت بھی ہے لیکن حکم دے رہا ہے ایسا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو نہیں مانی جائیں گی بات اس کی۔ حدیث نمبر 1571، حدثنا الحسن بن علی الخلال وحدثنا عبداللہ بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن طلحة بن عبد الملک الائلی عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه یحیی بن ابی کثیر عن القاسم بن محمد وهو قول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم وبه يقول مالک والشافعی قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين اذا كان النذر في معصیة۔ عبید اللہ بن عمر، حسن بن علی خلال نے بوا سے عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، طلحہ بن عبد الملک ایلی، قاسم بن محمد اور عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمان حدیث روایت کی۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے اسے قاسم بن محمد سے روایت کیا۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اس میں قسم والا کفارہ بھی نہیں، یعنی جبکہ گناہ کی نظر مانی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کفارہ دینا پڑے گا، جس طرح اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ یعنی امام مالک اور امام شافعی کے پاس اگر نافرمانی کی نظر مانے کوئی اللہ کی تو وہ پوری کرنا نہیں ہے اس کو، اور اس کا کفارہ نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 1572، لا نظر فی ما لا یملک ابن آدم۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف عن ہشام الدستوائی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی قلابۃ ثابت بن الضحاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی العبد نظر فی ما لا یملک وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو وعمران بن حسین ھذا حدیث حسن صحیح۔ جو چیز ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر کا کیا حکم ہے؟ حضرت ثابت بن ضحاک، میں نے جو چیز ہمارے قبضے میں نہ ہو، کنٹرول میں نہ ہو، قابو میں نہ ہو، اگر اس کی نظر مانے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس چیز کا مالک نہیں اس کی نظر پوری کرنا ضروری نہیں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عمران بن حسین